ڈاکٹر صاحب ابھی ہمیں نوجوان نسل دیکھ رہی ہے اور آپ کو بہت فالو کرتے ہیں ینگسٹرس، تو ابھی ان کے دل میں ایک خواب ہے اور سوال بھی ہے کہ اب ہم پڑھ لیا، ہم نے اپنا کیریئر جوائن کر لیا، اب ان کے دل میں ایک خواہش ہے کہ ہم فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ کی بھی الگ سے خواہش ہے، وہ بھی خواب لے کے بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی شادی فلاں سے کروانی ہے، یہاں پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے کیریئر والے فیصلے کے سلسلے میں ایک سوچا تھا نا کہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں اور بات کریں، تو اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان اعتبار ہوگا تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں کیا کیا بیریئر ہو سکتے ہیں۔ بیریئر یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے پر اعتبار نہ ہو، ہمیں اپنے بچے پہ اعتبار نہ ہو، ہمیں یہ خیال ہو کہ یہ جو فیصلہ کرے گا وہ غلط کرے گا۔ میرے ذاتی خیال کے اندر جو ٹین ایج کے ڈیسیجنز ہیں نا اس طرح کے، اور آج کل میں بہت متعلق رہتا ہوں ایسے بہت سے پرسنل ایشوز کے ساتھ، اور میرے پاس کافی ڈیٹا ہے کہ ایک زمانے میں بچہ برسر روزگار ہونے کے بعد کے وقت سوچتا تھا کہ میں نے اب شادی کرنی ہے، اور بہت دفعہ تو پیرنٹس کے اوپر وہ چھوڑ دیتا تھا کہ وہ فیصلہ کرے گے، یا کچھ لوگ ہوتے تھے وہ اپنا فیصلہ خود بھی کر لیتے تھے۔ لیکن اب ایون ارلی ٹین ایج کے اندر ہی بچے ایسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی ایسا سوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس سارے کے اندر جو ٹین ایج ڈیسیجنز ہیں نا اس سلسلے میں تو میں بہت بائسڈ اوپینین ہے میری، کیونکہ وہ بالکل ریلائبل نہیں ہوتے، بہت کم چانس ہے کہ ریلائبل ہونے کا، کیونکہ ٹین ایج کے اندر جو آپ یہ اپنی میٹریمونیل فیصلوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ ایک گلیمر سے اور ایک ظاہری کسی کیا کہنا چاہیے ایک سڈن آنسٹ ایک سپارک ہے جس کی وجہ سے، اور پھر آپ نے اس میں فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، امیجنیشنز میں ہوتا ہے، فلمیں دیکھی ہوئی، آپ نے کہا محبت ایک نظر میں ہوتی ہے، پہلی دفعہ دیکھا تو میرے وہ، اچھا وہ، لیکن جو ریئل لائف ہے وہ بہت ایکسپیکٹیشن چاہتی ہے۔ ریئل لائف بنیادی طور پر ایک ظاہری ایک اٹریکشن کی بنیاد پر نہیں گزاری جا سکتی۔ ریئل لائف کے اندر شیئرنگ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے، ہاں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور پھر جو ریالٹیز آف لائف ہیں ان کو سمجھ کر ایک بیلنسڈ ایٹیچیوڈ بنانا ہے۔ تو یہ اگر بچہ بہت ٹین ایج میں کچھ کر رہا ہو اس طرح کے، تو میں ایز اے پیرنٹ تو یہ کہوں گا کہ اس کو اگر آپ نے سنب کیا تو بہت خطرناک ہوگا۔ وہ ایسی ہوگا، خبردار جو سگریٹ پی، تم آئندہ مجھے پتہ لگا نا تم نے ایسی بات کی، تم اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا، اس طرح کی جذباتی بلیک میلنگ اس کے ساتھ نہ کریں۔ اسے کہیں گے بیٹا بات یہ ہے کہ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے نا، تو تم اپنا فوکس کرو پڑھائی پہ، بالکل میں نے اس کو رجسٹر کر لیا ہے، ہم اس کو کریں گے، لیکن یہ ٹائم اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن تمہارا جب بھی دل چاہتا ہو اس سلسلے میں بات کرنی تو مجھ سے آپ بات کرنا۔ اور دوسرا بیٹا بات یہ کہ ایک چیزیں ہمیں اور بڑی یاد رکھنی چاہیے، وہ اس طرح سے کہ جیسے پاکستان کا ایک قانون ہے نا کہ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے، اس طرح ہمارا ریلیجس، ہمارا ایتھیکل کچھ ہماری قوانین ہیں، تو کچھ ہماری لمیٹیشنز ہیں، تو وہ ان لمیٹیشنز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ بچے کو وہ اپنے نارمز ایک بتا دیں، ویلیو سسٹم اپنا بتا دیں، اور کسی طریقے سے اس کے اس ڈیسیجن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اگر اس ڈیسیجن پہ وہ پکا رہے گا تو اب اس کے پاس ایک سالڈ ریزنز ہوں گی پکا ہونے کی، کیونکہ ٹین ایج میں سالڈ ریزنز نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک بہت ینگ کپل نے شادی کی، بہت ہی دونوں ینگ تھے، تو ان کو دیکھ کے جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں نا بہت موٹیویٹ ہوئے ہیں، تو ہر کوئی اپنے پیرنٹس کو یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھیں ایکسیپشن تو ہر جگہ ہو سکتی ہے نا، ایکسیپشن تو ایسی ہو سکتی ہے نا، آپ کو ایسے واقعات تو نظر آئیں گے کہ ایک خاتون ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اس نے کیٹو سر کر لیا، لیکن اگر ہر وہ شخص جس کی ٹانگ کٹی وہ کہے کہ میں نے بھی کیٹو سر کرنا ہے، دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری طلسماتی جو ایکسیپشنز یہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں، معجزے اور یہ تمام چیزیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، مگر ان کو ایک جنرل رول تو آپ نہیں بنا سکتے نا، ایک جنرل بنا سکتے نہیں، آپ یہ کہیں کہ نہیں میں یہ کام شروع کرتا ہوں، آ جائیں گے پیسے، کہیں سے بھی آ جائیں گے، وہ میں نے یہ سنا ہے کہ بس کہیں سے مدد مل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بات ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ کام کرنے سے پہلے آپ کو ایک پیپر ورک ہو کر ایک ریئلسٹک سٹانس بنانا چاہیے۔ تو ٹین ایج بچوں کے بارے میں تو یہ ہے، جو گرون اپ بچے ہیں، ایک برسر روزگار ہے، وہ اپنے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ اس کی آزادی، اس کی لبرٹی وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو ایک اسٹینڈرڈ نارمز بتا سکتے ہیں، اس کے پلس مائنس اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کی اپنی زندگی ہے، بہرحال اس کی اپنی، انلیس اینڈ انٹل وہ کوئی گراس غلطی نہیں کر رہا، کوئی بہت گراس، اچھا اگر وہ گراس غلطی کر بھی رہا ہے تو پیرنٹس کے ذمے تو اس کی نشاندہی کرنا ہے،
اس کو لاجک سے کریں. اصل چیز ہے لاجک. اب دلیل دیں. دلیل دیں. جیسے اب ایڈلٹ بچہ ہے نا, ایڈلٹ ہے, وہ کہتا ہے ابا آج سیٹرڈے ہے, اب میری چھٹی ہے, میں جا رہا ہوں, میں رات کو 2 بجے آؤں گا, میں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جا رہا ہوں, ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, ہم نے وہاں تاش کھیلنی ہے, اور اس کے بعد ہم نے نا ایک فلم دیکھنی ہے اور ہم وہ آئیں گے, خبردار جو گھر سے باہر نکلے, کیا کام ہے جانے کا. بچہ آپ کی بات مانے گا بشرطے کہ آپ اس کو لاجیکلی بتا سکیں کہ رات کے 12 بجے جانا کیوں نہیں جانا چاہیے, کیوں منع کیا جا رہا ہے. آپ اس کو اوور سمارٹ کر دیں اپنی لاجک میں تو وہ آپ کی بات مانے گا. آپ جب اس کو زبردستی اس کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ ریبیلیٹ کرے گا, پھر وہ آگے سے جو ہے نا اس کو باغیانہ کرے گا. تو جو بچے بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو والدین کو ان کو لبرٹی زیادہ دینی چاہیے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے, ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے نا, اسپاؤس کا اس سے انٹیمیٹ ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے, اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے کہ اس کے ڈیسیژن کرنے کا اختیار بہرحال اسی کو ہونا چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بالکل. لیکن ایک ٹرسٹ کے ساتھ, ایک ریلیشن شپ کے ساتھ. بہت اچھی انفارمیٹیو باتیں آپ نے بتائی. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ بات کہنا, لیکن آپ کسی بھی طرح کی مطلب تاریخ مطلب میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیں اتنا سکھاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں آپ کا شکریہ ادا تو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام ختم ہونے لگا ہے اور تربیت پہ ہم نے بات کی, تو آج آپ کیا مطلب ہمیں نظم سنانے والے ہیں یا غزل سنانے والے ہیں, کیا آپ سنائیں گے؟ میں اپنی ایک پرانی نظم آپ کو سناتا ہوں, اور اس نظم کا عنوان ہے کہ یہ نظم ہوا کے نام ہے. اس نظم کا عنوان ہے ہوا کے نام. ہوا کے نام. اور ہوا کو صبا بھی کہتے ہیں نا. جی. صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے, صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے, تمہارے دامن کو آ کے چھونے کا اذن چاہے, تو اس سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے, تمہارے دامن کو آ کے چھونے کا اذن چاہے, تو اس سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. یہ بات الگ ہے کہ گھر کے باہر لگا ہے پھولوں کا خوشبوؤں کا عجیب میلہ, مگر ازل کا یہ دل گرفتہ غموں کا مارا یہ من اکیلا, دکھوں کا عادی سا ہو گیا ہے, جو اس کے اندر تھا ایک طوفان وہ جیسے چپ چاپ سو گیا ہے. ہوا کا جھونکا نہ جانے کیسے پرانے خوابوں کو پھر جگا دے, سمے کی مٹی میں اٹ گئے ہیں جو نقش سارے وہ پھر جگا دے, دبی ہوئی راکھ کو اڑا دے, جگر کے شعلوں کو پھر ہوا دے, وہ سارے آنسو جو آنکھ کے پار جم گئے تھے انہیں منا کر یہ ایک طوفان پھر اٹھا دے. صبا سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. واو, بہت خوبصورت نظم آپ نے سنائی, بہت ہی خوبصورت.